प्रॉफिट मार्जिन्स में कोई ज़्यादा खातिर ख्वाह ज़्यादती आने नहीं वाली है. आप कहते हैं जी छोटा है, कंसाइस है, बस सब कुछ ठीक है. क्या आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स की ये स्ट्रैटेजी सही है या उनको ग्रो करना ही चाहिए? अस्सलाम वालेकुम. मेरे इस सवाल का जो जवाब होगा ये ईच कंपनी और हर इस सवाल का जो जवाब होगा हर कंपनी और हर काइंड ऑफ मार्केट के लिए फ़र्क होगा. कोई होती हैं कंपनीज जिसमें आपको थोड़े से लोगों के साथ काम करके और जब नेक्स्ट उसकी जो उसको बढ़ाना है आगे वो दूसरी कंपनी बना के, या कोई कंपनीज होती है उसकी आप 10-12 फ्रेंचाइजेस बनाते हैं और करते हैं. तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं. मगर ये ज़रूर है कि अगर आपको कामयाबी एक चीज़ में मिलती है तो उसको आगे ज़रूर ले जाना चाहिए, चाहे उसी कंपनी में या और उसकी रिलेटेड कंपनीज के साथ. ये एक मेरे ख्याल में बहुत अच्छी सलाह है, लेकिन इसी को अगर हम अप्लाई करते हैं, बिकॉज नीलोफर का बिज़नेस यहाँ पे कैफ़े से रिलेटेड था, बेकरी से रिलेटेड था, और ये सवाल जब मैंने जावेद साहब से पहले भी किया तो उन्होंने कहा देखिए जी इंडस्ट्री का फ़र्क वहाँ पे आता है कि एक केक की शेल्फ़ लाइफ 1 से 2 दिन भी हो सकती है, लेकिन ये जिस फील्ड ऑफ बिज़नेस में है वहाँ बिरयानी 4-5 घंटे के बाद आपकी किसी काम की नहीं रहती. आप हमें बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की थी. यानी वी ऑल रिमेंबर दैट प्लेस वी ऑल ड्राइव अप टू इन सदर, और आज माशाल्लाह एक कॉल करें, एक पूरा एयर कंडीशन 200 लोगों पे मुश्तमिल कॉलिंग सेंटर है जिस पे आप कॉल करके शहर के किसी भी हिस्से में स्टूडेंट बिरयानी अपने घर पे डिलीवर करा सकते हैं. तो ये जो आपका माशाल्लाह कामयाबी का सफ़र है, इसका सहरा आप किसके सर पे बांधते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आपको किसने मदद की? बड़ा शुक्रगुजार हूँ. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उज़रा का कि मुझे इनवाइट किया और ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया आपके साथ मिलने के लिए. और ये मुस्तक़बिल के हमारे मेमार बैठे हैं, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है, इनके सामने बहुत सारे शोबे हैं. तो शेल्फ़ लाइफ के लिए तो ये है कि जब हम जिस भी शोबे में अगर जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेकर्स के अंदर जो आइटम होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, उनको हम 2-3 दिन भी रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटेड भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं. जबकि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको हम 4 से 6 घंटे या 8 घंटे हम उसको रख सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपने उसे लॉन्ग टाइम रखना है तो उसको फ्रीज़र में रख लें या उसको आप टिन पैक वगैरह उसका बना लें. लेकिन इसका जो सही अरोमा और जो सही टेस्ट अगर आपने लेना है तो वो फ्रेश में ही उसका आता है. जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी और यहाँ पे कई लोग ये जानना चाहेंगे कि सब समझते ये है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारा सरमाया चाहिए होता है. जब आपने स्टूडेंट बिरयानी की बुनियाद रखी तो उस वक्त आपके पास कितने पैसे थे, कैसे आपने शुरुआत की, ये ज़रा हमने बताया. मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि बिज़नेस शुरू करने के लिए वेरी फर्स्ट आपको बहुत सारा सरमाया चाहिए होगा. आप अपनी रेंज में रहते हुए अपनी मुनासबत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें. जब मैंने अपना बिज़नेस मेरे वालिद साहब के साथ स्टार्ट किया था तो हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे. इवन हमारा फर्नीचर भी हमने रेंट आउट किया था. हमारी जो देग्स वगैरह होती हैं वो भी हमने रेंट की मंगा के और हमने स्टार्ट लिया था. हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि हम क्रॉकरी कटलरी भी पूरी तरह से अपनी नहीं बना पाते थे. और जब कस्टमर्स वहाँ पे आना शुरू हुए और काम का फ़्लो बढ़ा और हमें प्रॉफिट बना उसमें, तो फिर वक्त के साथ साथ आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप हमने उसको ग्रो करते गए. तो कोई भी बिजनेसमैन अगर ये सोच के काम करता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा तो ये गलत फहमी है उसकी. वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहते हुए साबित कदमी के साथ और बिल्कुल अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तनदेही के साथ उसको करता रहे और स्टेप बाय स्टेप उसको लेता जाए. इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें बरकत देंगे और वो तरक्की होती रहेगी. I think you need to have that mix of spirituality. किसी भी ब्रांड की सक्सेस के पीछे जहाँ आपका हार्ड वर्क, आपका कमिटमेंट, आपका पैशन होता है, साथ ही साथ आपकी बिलीफ, आपका फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है. मोना, I'd like to ask you, जब एक बिज़नेस सक्सेसफुल होने लगता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे और लोग आप ही की तरह का काम करने की कोशिश करते हैं. जैसे बेकरीज़ और कैफ़ेज़ और बिरयानी सेंटर्स के बारे में तो ये मशहूर है ना कि जी एक जगह किसी ने दुकान खोली तो आपने देखा कि जी बहुत जल्द उसी के आसपास बहुत सारे उसी तरह के बिजनेसेस आ गए.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرپرینورس کو اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے؟ وین یور پروڈکٹ اور یور سروس ہیز اسٹارٹڈ ٹو بیکم پاپولر, should that be taken as a threat? I don't think so at all, especially with what the craft company does. The whole idea is that we put Pakistan's handicraft in the forefront for people to understand that this is a product that they should buy, not just clothes or food or jewelry, but this is something that we should be proud of. So I'd be very happy if someone did the craft business as well. But there are very few people who do it right now, so I'm not so worried yet. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ and I think this particular question will have relevance for all my panelists. For example, how do you develop and groom a team is a very important question that comes to my mind. Mona, the people who are making those handicrafts, جو آپ کے کاریگر ہیں, وہ آپ کے جتنا دنیا کا ایکسپوجر نہیں لگتے. ان کو ڈیزائنس کا نہیں پتہ, ان کو کلرز کا نہیں پتہ. سملرلی اگر میں اسٹوڈنٹ بریانی کی بات کرتی ہوں, جب آپ نے شروعات کی تو وہ ایک چھوٹا سا بزنس تھی, لیکن اب جب آپ کے ریسٹورینٹس ہیں تو وہاں پہ ویٹرز کو ٹرین کرنا, ان کی گرومنگ, ان کا اسٹائل. اگین نیلوفر, فار یو ایز ویل, موسٹ آف دا کیوزین دیٹ یو پیپل آر آفرنگ اور سرونگ از ناٹ پاکستانی. تو لوگوں میں وہ شعور پیدا کرنا کہ ان کا آپ کی جتنی گرومنگ, ٹریننگ, ایکسپوجر نہیں ہے, لیکن وہ بھی آپ کی طرح سوچیں, آپ کی طرح چیزوں کو دیکھیں. How do you make that happen? That's part of the business. You have to teach the people who work for you the way you see things. مطلب آپ اپنے ورکرز کو سمجھائیں کہ میں اس طرح اس کلر کے ساتھ یہ چاہتی ہوں, یا میں اس امبرائڈری کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. You are the captain of the team. You have to teach them the way you see things. And usually that's the success of the business. The people are trained by you so that they understand the ethos of the business. جاوید صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اپنے لوگوں کو, کیونکہ میرے خیال میں بہت سارے لوگ میری طرح حیرت زدہ ہیں اس وقت کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی اسکیل آف آپریشنس کے باوجود آپ کے علاوہ یہ ریسیپی کوئی نہیں جانتا. تو جب ریسیپی کسی کو سکھائی نہیں تو دن میں اتنی ہزاروں سینکڑوں دیگیں بنتی کیسے ہیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اپنے کام کو مختلف شعبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے تو اس کو دوسرے کام سے بالکل دور رکھا گیا ہے, اور وہ سب آدمی جب سارا کام اپنا کر کے لے کر آتے ہیں تو پھر اس کا مکس اپ کر کے اور اس کو ڈیولپ پروڈکٹ کو کر دیا جاتا ہے. اور جیسا کہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے, فوڈ پروڈکٹ ہوتی ہے, تو اس کو جب آپ بناتے ہیں اور مارکیٹ کے اندر آپ کا کوئی کمپٹیٹر آ جاتا ہے یا کوئی آپ کا ڈپلیکیٹ آ جاتا ہے, اور وہ ڈپلیکیٹ آ کے آپ کی ملتی جلتے نام سے یا ملتی جلتی چیز سے لے کر سامنے بیٹھ جاتا ہے, تو میں ایسے ڈپلیکیٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سدھرنے کا مزید موقع دیتے ہیں, ہم اپنی خرابیاں دور کرتے ہیں, اور ہم ان سے بہت سارا کچھ سیکھتے ہیں. بہت سارا کچھ سیکھنے کے بعد میں ہم اپنی چیزوں کو ہم ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جاتے ہیں, اپنے معیار کو ایک اسٹیپ اور آگے لے جاتے ہیں. اور سیکریسی کی بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ٹرسٹ کچھ لوگوں پہ کیا جاتا ہے. بہرحال اسپیشلی یہ جو شعبہ ہے یہ ہماری ابھی تک تو فیملی میں ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا, اسی سوال کو اگر میں آگے بڑھاتی ہوں نیلوفر, آئی تھنک جاوید صاحب ہم سے انفارملی شیئر کر رہے تھے کہ جب کمپٹیشن آتا ہے اینڈ دے وانٹ ٹو بائٹ آن ٹو یور سکسیس, دے وانٹ اے چنک آف یور سکسیس فیکٹر, تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایتھکس, کچھ ان ایتھیکل کمپیٹیٹیو اسٹریکس جو ہوتی ہیں, جیسے آپ کی بھی, انہوں نے بھی بتایا کہ ان کے باورچی لوگوں کو بھی لوگ توڑ کے لے گئے, آپ کا بھی پورا کا پورا اسٹاف کوئی لے گیا تھا. میں ایک تو پہلے میں یہ بچوں کو, ینگسٹرز کو ایڈریس کرنے چاہتی ہوں. دیکھیے, جب آپ انٹرپرینور بننے جاتے ہیں نا, آپ یہ نہ سوچیں کہ اسٹوڈنٹ بریانی کھلی ہے تو میں اس کی نقل اتاروں. سب سے جو ضروری بات ہے کہ آپ کا آئیڈیا ہو اور آپ نے اس آئیڈیا کو بنایا اور کنسیو کیا. جو آئیڈیا کنسیو کرتا ہے نا وہ انٹرپرینور ہوتا ہے, جو نقل اتارتا ہے نا وہ بالکل انٹرپرینور نہیں ہوتا. بیکاز کاپی کیٹ یس کمپلیمنٹ کرتا ہے بزنس کو, اور وہ قسم کے 4 بزنس, جیسے فوڈ بزنس میں 50 ریسٹورینٹس کھول سکتے ہیں, مگر جو کاپر کیٹل کے نام سے کاپر کیفے کر کے کھول لے تو وہ انٹرپرینورشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور تو بات یہ کہ سب سے زیادہ جو آپ لوگ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہو, کنسیو کریں, بی دا لیڈر ان دا مارکیٹ. دیٹ از دا پلیس ویئر یو ول ہیو سکسیس. آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ چیز سوچ کے کریں. ٹھیک ہے, محنت کریں,
امیر عدنان نے میرے سب ورڈز لے لیے ہیں جو میں نے کہنا تھا, سب ان نے کہہ دیا, اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی. جو ٹیم ورک ہے نا وہ آپ کی فیملی بن جاتی ہے. میرے جو بندے شروع میں 1-2 دفعہ چلے گئے, بیکاز میرے جیسے میں نے کھولا کاپر کیٹل, اس کے تھوڑی دیر کے بعد پیزا ہٹ کیم اینڈ دے ٹوک آل مائی اسٹاف, because وہ franchise تھا, they could pay better, they took every single member. I called 5-6 of my close friends. I didn't close the restaurant. This was within 4 weeks of my opening. I didn't close the restaurant. I called my friends. I served the tables. I got my friends to help cooking. We did everything. ڈر نہیں گئے, ٹھیک ہے, بالکل نہیں ڈرے. ڈرنا نہیں ہے, کام کرنا ہے, دل سے کرنا ہے, آنا چاہیے, ہمت ہونی چاہیے, کانفیڈنس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مارکیٹ میں نیش ہے, کاپر کیٹل سے ہاب ناب کیوں آیا, اس لیے سب میرے پاس آتے تھے ڈیزرٹس کے لیے, ٹھیک ہے. لیڈر ان دا مارکیٹ, 20 other places came after that, opened next to me, tried to steal my staff. My staff doesn't go anywhere because ان کو پتا ہے کہ ہم وہ اب فیملی بن گئی. جو اسٹاف کو ہم نکالتے ہیں خالی چوری میں, 2 چیزیں کرتی ہوں میں ڈکٹیٹر بھی ہوں اور میں کمپیشنٹ بھی ہوں, ٹھیک ہے. چوری میں ڈکٹیٹر ہوں اور باقی اپنے اسٹاف کے ساتھ کمپیشن سے کام کرتے ہیں. یہ میرا سکسیس میری اسٹاف کی وجہ سے اور کوئی وجہ سے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ٹھیک ہے چوری کر لے یا غلطی ہو جائے اس سے, دوسری کی جگہ راغب تو ہو گئے کہ اچھے پیسے مل رہے تھے اور واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں, آل دا ٹائم بیگنگ, مگر میں سب ایکسیپٹ فار تھیفٹ, باقی میں سب معاف کرتی ہوں. تھیفٹ والا بندہ جو ہے نا اس کو میں نہیں رکھتی, ٹھیک ہے, بیکاز دین میرا ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ بھی یہی, آئی ایم شیور آپ کا بھی یہی. بالکل ہمارے یہاں سے ہمارے کمپٹیٹر بہت سارے باورچی توڑ کے لے جاتے ہیں, زیادہ پیسوں کی لالچ دے کے لے جاتے ہیں, دوسرے اسٹاف کو لے جاتے ہیں, لیکن ہم نے دوبارہ کبھی کسی کو بلایا نہیں اور زیادہ آفر دے کے, کیونکہ وہ بندہ دل سے اتر گیا تو پھر اس پہ ٹرسٹ نہیں رہتا کہ وہ واپس آ کے کیا کرے گا وہ. اچھا, پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یس the star team member does leave you and that's very realistic, it happens, it's life, but what do you do after that? How do you bounce back? یعنی آپ نے اتنی سالوں کی محنت کے بعد جو بندہ ٹرین کیا ہے, ٹھیک ہے دنیا میں کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے, لیکن مونا پھر جو خلا پیدا ہو جاتا ہے, that vacuum that's created once that star member leaves, تو آپ کیا کرتے ہیں? How do you fill that gap? I think it's happened to me at least 100 times. You start all over again. You start from scratch, you employ the person again. In the case of what I do a lot of mosaic work and a lot of decoupage and skills that are not available in this country. So I start from scratch again. I think it happens to me every once in a while, every 6 months, something happens, a key person leaves and you start again. But that's the point of doing a business. You should know how it works to begin with. So even if everybody leaves, like Neelufar said, everything collapses, you still have the bricks to make the building again. One very important question comes to mind. Initially, when we're talking about setting up business, all these entrepreneurs have said, okay, initially it's going to take 18 to 20 hours per day. ہر روز آپ کو 18 سے 20 گھنٹے کام کرنے پڑیں گے, وہاں وقت دینا پڑے گا, آپ خون پسینہ آپ کو بہانا پڑے گا, اینڈ مے بی یور فیملی اینڈ یور سپورٹ گروپ از فائن ود دیٹ. بٹ ایز یور بزنس گروز اینڈ اٹ اسٹیبلشز, 1 سال 2 سال 5 سال فیملی اور فرینڈز اس کو برداشت کرتے, پھر کہتے ہیں یار یہ تو ہر وقت ہی بہت ہی مصروف ہو گئے. تو اگر آپ نے گرو کرتے چلے جانا ہے, انٹرپرنورز اپنا ورک لائف بیلنس کہ جی